لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. مل کے سارے پڑھ لو ناز شریف ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام ہے. آپ کہتے ہیں جو میں مدینے شریف گیا تے اگے جان دی ضرورت نہیں پیندی پئی کہ حضور دی سامنا کیویں کراں. گناہ اتنے نے. یہ عاجزی سی آپ دی. ستا زمانہ دے شاعر نے حسنی حسینی سید نے نیٹ تے کٹ کے ویکھ لو بیان بھی آپ دے. پیر بھی چوٹیاں دے نے, عالم بھی چوٹیاں دے نے, شاعر بھی چوٹیاں دے نے. پر سرکار دی بارگاہ وچ گئے نے نہ عالم ہونا سامنے نہ رکھیا ہے نہ سید ہونا سامنے رکھیا ہے. عاجزی کیتی آکھیا سونیا اینے گناہ نے شرمیسیاں دے نال تواڈے سامنے نہیں جان ہو رہا. شرمیسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. آپ فرماتے ہیں تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ابو بکر کا نام سن کے عمر کا نام سن کے سرکار تو انہوں نے پہلو میں لٹایا ہوا ہے. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے
تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ میں پہلا شعر پڑھیا نا کہ شرمیسیاں سے اب سامنے جایا نہیں جاتا، تے آخری جڑا مقطع پڑھنا ایدی تشریح میرے قبلہ والد صاحب نے فرمائی۔ سارے حضرات اسی دھیان دیو، والد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں جدوں نعت پڑھی نا پہلا پیر صاحب آتے نے شرمیسیاں دے نال سامنے نہیں جان ہو گیا، لیکن جدوں مقطع تے آتے نے تو بڑے بے باک ہو جاتے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، بے نصیب کیوں نہ تیرا اعمال کا پلڑا بھاری ہوئے، کہتے ہیں میں کیا ہوئی یہ کی وجہ ہے؟ تو والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہر رمضان شریف کے الحمدللہ حضور دی بارگاہ میں جاتے سن، اس دفعہ میں بھی جانے کا اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ۔ تے جدو سرکار دے مواجہ شریف تے جائی نہ تھوڑی دیر پہلے نا میرا عبدالکریم بڑی کی حدیث پاک لکھن ہوئی ہے، سرکار دا فرمان، سرکار فرمائے میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے، میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے۔ والد صاحب فرماتے ہیں اے حدیث پڑھی میں سمجھ آ گئی، پیر صاحب نے جس کو حدیث پاک پڑھی ہے نا، حدیث پاک کا سہارا ملیا، سرکار کا سہارا ملیا، پھر بے باک ہو گئے۔ آتے تو ان کا ڈر ہے، ان کا بھی پریشانی ہے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے۔ ذرا اپنی آنکھاں دے سامنے تو سفر تے لے ہونا، ایک پاسے آواز تولنے ہونا، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم کھڑے ہونا، تو پھر سانوں کا دی پریشانی ہونی، سانوں کا دا جناب ڈر ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت